نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرنا اور سچیاں نہ رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں اور ان دی روح دے مطابق قلب و عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن اسلام نے غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرددم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے۔ ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا اور قلب طابت اپنی سونی پاک جائے ڈوبا رہن والا بندہ بنائے۔ غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نہ دے شریک ہوں دی توفیق عطا فرما۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والا نہ واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شہری مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ قبل صد طرح موضوع سامین آئیے درس صفحہ دا موضوع علی اللہ راجینا اللہ والے وچوں ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دی تعلیمات دے بارے کچھ مختصر جا تذکرہ کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوندے، رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستاں نہ کو خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے نے اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوستا میں نے تو دوستا اور یہ نہ میرے دوستاں نے میرے دلوں یاری لائی، کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے، تمام شیطانی پروگراماں چوں نکل کے اپنے قلب نو ماسو اللہ دی لہشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں تو خالی کر کے سچی توبہ کر کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا، اور پھر میرے دوستاں دی اولیاء اللہ دی صحیح القدہ مردہ نفس زندہ دل متقی سرفروش بت شکن بدتاں رخصتاں تعویلاں دشمن علماء و مشایخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو تعلیم و تربیت حاصل کیتے، قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کیتا اور ان درود دے مطابق انہاں تے عمل کیتا، انہوں کو انعکاسی توحیدی فیض حاصل کیتا، اور یہ سچے علماء و مشایخ ہے جنہاں دی زیارت صحبت خدمت نصیباں والے نصیب ہوندی ہے، بڑے خوش قسمت لوگ جنہاں دی صحبت و خدمت دا موقع مل جائے، زیارت دا موقع مل جائے، کیونکہ انہاں لوکاں نوں زیارت نال اللہ یاد ہوندا ہے، گناہ چڑھدے نے۔ یہ وہ لوگ ہے جنہاں تے ہر ویلے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوار تے جلیات برسدے رہندے نے، اور انہاں دے صدقے بارشاں پیندیاں نے، دنیا تو بلاواں دور ہوندیاں، خیراں اتردیاں۔ سانو چاہیے انہاں دی صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے، اپنے پیر و مرشد کے اس میں عظمت ذکر قلبی حاصل کریے، اور انہوں کو اپنے اندر الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے،
نوری جاگ لوائی ہے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروائی ہے، اور اپنے اندر نورانی کریے انہوں کو توجہات لے کے نور عمل قرآن و سنت، نور دوام قلبی ذکر و حضور، نور عشق الہی، نور قرب الہی، نور عرفان الہی، نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نور خدمت خلق نہ اپنے اندر نورانی کریے تاکہ روح باطن سیر و پرواز کردے آیا کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز دا شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد اور حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، تے اللہ سونا پھر جدوں صدق سچائی دیکھدا تے انہاں نوں اپنے دیدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ بخش دینے، تے اللہ سونا فرماوندا ہے میرے دوست ہے سچے جنہاں محنت دلوں یاری لائی، اور یہ ہوئی اولیاء اللہ نے جنہاں دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ محبوب الہی راحت القلوب دے اندر لکھ دینے کہ میں اپنے پیر مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ دی خدمت حاضر ہوئے، آپ دی قدم بوسی کی دیگر علماء مشائخ بھی اور درویش آپ دی خدمت حاضر سے تے ماہ سفر دے بارے گفتگو ہو رہی سی تے آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ بڑا بھاری اور سخت مہینہ ہے، کیونکہ جو یہ مہینہ ہوندا ہے تے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دل ہوندے، اور جدو گزر جاندہ تے پھر آپ خوش ہوندے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تغیر اس مہینے دی گرانی دے سبب سے گا، پھر آپ نے اپنے زبان مبارک فرمایا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے کہ جڑا شخص مینوں ماہ سفر دے گزرن دی خوشخبری دے گا تے میں انہوں بہشت وچ جان دی خوشخبری دواں گا۔ پھر آپ نے اپنے زبان مبارک فرمایا کہ اللہ سونا ہر سال 10,80,000 بلاواں نازل فرماؤندے نے، تے جنہاں وچوں صرف اس مہینے وچ 9,20,000 بلاواں نازل ہوندیاں نے۔ اس مہینے نو دعا اطاعت الہی وچ بسر کرنا چاہیے تو پھر انشاءاللہ کوئی بلا پیش نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے اپنے زبان بارش میں فرمایا کہ ماہ سفر دی پہلی رات نو تمام مسلمانوں دے بچاؤ واسطے 4 رکعت نماز عشاء دے فرضاں تو بعد ادا کرنی چاہیے، یعنی نماز عشاء پڑھ کے ادا کرنی چاہیے۔ اس تو بعد پہلی رکعت دے وچ ایک واری سورۃ فاتحہ اور قل یا ایھا الکافرون 15 واری، اور دوسری رکعت دے سورہ فاتحہ ایک واری تو بعد 11 واری سورہ اخلاص، اور تیسری رکعت ایک واری سورہ فاتحہ تو بعد قل اعوذ برب الناس 15 واری، اور چوتھی رکعت دے وچ ایک واری سورہ فاتحہ تو بعد قل اعوذ برب الناس 15 وار پڑھنی چاہیے، اور سلام پھیرے تے پھر چند واری ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے، پھر 70 واری درود شریف پڑھے۔ جدوں یہ نماز قبل از وقت ادا کیتی جائے تے اللہ سونا جڑیاں بلاواں اس روز تقدیر چ لکھیاں نے انہوں تو اپنے فضل نال محفوظ رکھدا ہے۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک میں فرمایا کہ جڑا شخص بلاواں گرفتار ہوندا ہے اسے ماہ وچ گرفتار ہوندا ہے۔ چنانچہ لکھیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جڑی گندم کھادی سی تے اسے سفر دے مہینے جی کھادی سی جنت دے اندر، اور اس ماہ سفر دے وچ بہشت تو نکل کے 300 سال تک روندے رہے۔ جدو آپ دے وجود دا گوشت پوشت نہ رہا، بہت کمزور ہو گئے، تو حکم ہویا توبہ کرو، اسی تہاڈی توبہ قبول کیتی، تے بھی توبہ ماہ سفر دے وچ قبول ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت وہب روایت فرماؤندے کہ جدوں حابیل اور قابیل دونوں پائی ماہ سفر چ شکار نو نکلے، حضرت آدم علیہ السلام نے انہوں نے جان تو منع کیتا کہ ماہ سفر سے باہر نہ نکلو۔ انہوں کچھ خیال نہ کیتا، جدو جنگل پہنچے تو دونوں بھائیاں دے وچ آپس تکرار ہوئی۔ قابیل نے حابیل نو قتل کرتا اور بعد پریشان ہویا کہ میں کی کیتا۔ جب خبر حضرت آدم علیہ السلام نے سنی تو بہت پریشان ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے آکھیا کہ اللہ سونے حکم فرمایا کہ حابیل دی اولاد چو سارے سنی ہون گے،
اور قابیل دی اولاد دے وچوں یہودی اور کافر وغیرہ ہون گے۔ اس واسطے اس ماہ سفر دے وچ قابیل نے اپنے بھائی نو ماریا سگا۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش جو فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام دی قوم دے اتے ماہ سفر سی طوفان دی بلا آئی سگی اور وہ ہلاک ہوئی سے، اور ماہ سفر دی پہلی تاریخ نو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو اگ وچ سٹیا گیا، اور ماہ سفر وچ ہی حضرت ایوب السلام دے تن چ کیڑے پے اور کیڑیاں دی مصیبت مبتلا ہوئے۔ ماہ سفر دے خیر وچ ہی حضرت زکریا علیہ السلام دے سر دے اتارا چلایا گیا۔ ماہ سفر دی آخری چہار شنبہ نو حضرت یحییٰ علیہ السلام دے حلق تے چھری چلائی گئی۔ ماہ سفر وچ ہی حضرت جرجیس علیہ السلام دے 7 ٹکڑے کیتے گئے۔ ماہ سفر جی حضرت یونس علیہ السلام مچھی دے پیڑ چ بند ہوئے۔ پھر آپ نے ایک نعرہ مارے اور بے ہوش ہو کے گر پے۔ جب ہوش چاہے تے فرمایا کہ ماہ سفر ہی ہو وچ ہی سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مرض موت اللہ حق ہوئی، اور اسے مہینے دے بعد وصال ہویا۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش میں فرمایا کہ تمام انبیاء جڑیاں مصیبتاں نازل ہوئیاں سب ماہ سفر سے ہوئیاں۔ یہ مہینہ بہت بھاری ہے۔ اللہ سونا اپنے فضل و کرم نہ سانو تانوں اور تمام مسلمانوں نو ماہ سفر دی گرانی تو بچائے۔ آج دی ساری گفتگو اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات دا خلاصہ جڑی راحت القلوب جو لکھی ہے وہ یہی ہے کہ سانو چاہیے ماہ سفر سے خوب آباد تو ریاضت کریے اور شغل خلق سے دور رہیے، کیونکہ اس مہینے جنیاں بھی بلاواں نازل ہوندیاں تو اسی مہینے جی ہوندیاں سب تو زیادہ۔ تے اے بلاواں اس واسطے اللہ پاک نازل فرماؤندے نے کہ چاہ کے جڑے دنیا دے وچ بدامنی پھیلا رہے نے، خلق خدا نو تکلیفاں دے رہے نے، اللہ رسول نو، اللہ والیاں نو، سچے علماء مشایخ نو تکلیفاں پہنچاؤندے نے، تینا بلاواں نو حکم دتا جاندا ہے جڑے جھوٹ بولدے نے، حرام کھاندے نے، دھوکھا کردے نے، بدعتاں وچ مبتلا نے، شیطانی رسم و رواجاں لگے نے، اللہ دی نافرمانیاں کردے، مختلف بلاواں نو مختلف لوکاں دی طرف بھیجا جاندا کہ جڑے اداں دے لوگ ہون تے انہاں تے جا کے مسلط ہو جاؤ۔ تینا بلاواں تو محفوظ رہن دا طریقہ ہی ہے کہ سانو چاہیے کہ اس ماہ سفر دے وچ شغل خلق جو نکل کے زیادہ زیادہ اللہ دی بندگی اور عبادت اور ریاضت وچ گزارنا چاہیے، صدقہ خیرات خوب کرنا چاہیے، تاکہ نہ بلاواں دے اثرات تو انسان محفوظ رہ سکے۔ تے سچے اولیاء اللہ یہ ماہ سفر سے خوب اللہ دی ریاضت بندگی صدقہ خیرات کردے نے اور شغل خلق تو دور رہندے نے، غافلاں تو دور رہندے نے، زیادہ تو زیادہ وقت اللہ سونے دے ذکر و عبادت وچ گزاردے نے، قرآن کریم تلاوت، استغفار اور درود پاک وچ گزاردے نے۔ اور یہ اولیاء اللہ جنہیں دے بارے رب نے فرمایا کہ انہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ اگر اسی بھی چاہنے اللہ سونے دے دوست بنی ہے، جماعت اولیاء داخل ہوئی ہے، تو سانو بھی چاہیے تمام نفسانی شیطانی نفس شیطان دنیا دے اور دے پجاریاں تو الگ ہو جائے، تمام شیطانی پروگراماں چو نکلیے، گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں دے پروگراماں چو نکلیے، انہاں تبلیغ نصاباں تو الگ ہو جائے۔ ایو فرقیاں نے جنہاں دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا، کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے فقی اور صوفی اور شاعر کی ناخوش اندیسی۔
الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی عیاری، سلطانی بھی عیاری، لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں چڑیوں کا نشے من، نہ خوش ہوں بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا ہر مور بنا دو۔ اس واسطے نہ تو لگ ہو جائے، نہ دو نمبر غیر شرافلا تو انہیں دجالی بابیاں دے پروگرامہ چو لگ ہو جا، اور دلوں لگ ہوئے ادنا لگ ہوئے کوشش بھی کرو دینا دا خیال نہ آوے، یعنی فلاں نیستی جمعیت دا کمال حاصل کریے۔ تے سانو جائی دینا تو سب تو الگ ہو کے اپنے اندر ماسو اللہ دیاں لیشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں تو خالی کریے۔ خواہشات لذات شہوات مال مشہوری شغل خلق چوٹ حرام توکہ دگا فراڈ ریا نفاق نشے جوئے بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں شیطانی استانہ اللہ سبحانہ نافرمانیاں جو نکل گئے، سچی توبہ کر کے قرآن و سنت روح دے مطابق عمل کریے۔ تو پھر سچے اولیاء اللہ، صحیح عقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، متقی، سرفروش، بت شکن علماء مشایخ دی خدمت حاضر ہوئی ہے۔ خوش قسمت اور شخص جنہوں انہاں سچے علماء مشایخ دی صحبت خدمت اور زیارت نصیب ہو جائے۔ کیونکہ انہاں اللہ والے دی زیارت نہ اللہ یاد آندا، گناہ چڑھ دینے، یہ وہ لوگ ہیں جنہاں صدقے اللہ تعالیٰ دنیا نو بلاواں تو محفوظ رکھدا، انہاں صدقے بارشاں پیندیاں، رزق اتردا، اللہ دیاں خیراں اتردیاں، اور یہ اپنے اپنے علاقے چ بیٹھے سچے اللہ والے علاقے دی فضا نو سکین کردے رہندے نے، لوکاں نو بلاواں تو بچاؤندے رہندے نے۔ کیونکہ نہ ہوتے ہر ویلے اللہ پاک دے فالی صفاتی ذاتی انواروں تجلیات برسدے رہندے نے۔ سانو چاہیے انہاں کو توحیدی نوری ہے، انہاں کاسی فیض حاصل کریے، انہاں کو توجہات لئیے، اور انہیں صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے، اپنے پیر مرشد کے سمع اعظم ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، اللہ فاللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت انہوں کو اپنے دل چ لقا کروائیے، انہوں ایکسپٹ کریے، انسٹال کر لیے اپنے اندر، تاکہ دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے۔ پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا ہے، نبوت دا بند ہو چکے، تو ولایت باطنی دنیا داخلہ باطنی تصرفات، اور ولایت دا آخری کمال ہے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری اور دیدار مولا دی نعمت حاصل کرنا۔ سانو چاہیے اپنے اندر نورانی کریے تاکہ روح باطن سے پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضر شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شان جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، جیدے بارے رب سنے فرمایا لا ربک منتہا ہے، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سنا انسان دی حقیقت ہے۔ لیکن روح ایمان حاصل ہوئے گی تو نعمت حاصل ہونی ہے، جو میں قرآن کی رب سنے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان ہونے رب سنے نا جنون نے عشق کر دے ٹوٹ کے بڑی والہان کی وارفت کی نا، پھر نہ دیو اللہ طرف دوڑ دی، جو میں قرآن کریم کی رب سنے فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف۔ تجدید مولا دے بارے رب سنے قرآن پاک فرمایا سورہ نساء دے اندر جڑے اللہ سنے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے نے، انہوں نے اللہ سنے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ قرآن پاک سے رب نے فرمایا دنیا جننے آخرت وچ بھی اننے ہون گے، سچے اللہ والے اللہ سن دا دیدار کردے رہن گے۔ یہ روزے لفظ دیاں سعید الفطر روحاں نے جنہیں روزے لفظ زبان دے نال دلوں بھی بلا کیا سکا اور خدا مست ہو گیا سے اور حل من مزید دے نعرے مار دیا سے۔
ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمیوں کا مقام، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گرد راہ وہ کارواں تو ہے۔ خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو، میں کنز مخفی ہوں کوئی مجھے تلاش کرے، ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ زمانہ آیا بے حجابی کا عام دیدار ہوگا، سکوت تو پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا۔ گزر گیا وہ دور ساقی کے چھپ چھپ کے پیتے تھے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ ہر کو بادہ خار ہوگا۔ جام توحید جڑے آ سر عام پیتے پڑائے جان گے، اور شاکان مولا تلاش مولا جو لگے رہن گے۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنا استا بڑے فقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوحی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور عہدیدار عطا فرما۔ نفس شیطان دنیا نے دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں، دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں، 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں، اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقفہ ساڑھے اندر موجود انہاں دے دجالی ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائی۔ اللہ نبی وارث اللہ بس، باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔